باقی نہیں رہتی۔ میں یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں، رسول اور پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے کسی کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ یوں نہیں لی جس طرح حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ بنی اسرائیل نے 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا، سر پہ آرے رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے۔ اذیتیں، تکلیفیں اور کفار کی جانب سے انبیاء پر توڑی جانے والی قیامتیں، ان کا ذکر کتاب رحمت میں بھی موجود ہے، پچھلی کتابوں میں بھی اور تاریخ کے اوراق میں بھی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کی حفاظت لوگوں سے اللہ خود کرے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اپنے خیمہ میں تھے اور ایک صحابی تلوار لیے حضور کا پہرا دے رہا تھا، تو آقا کریم نے خیمہ انور سے سر باہر نکالا اور اس پہرا دینے والے صحابی سے مخاطب ہو کے کہا تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ سوال یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ یوں نہیں لی، یہاں تک کہ انبیاء شہید کر دیے گئے۔ اور دوسری بات کہ جتنی بھی منزل من اللہ کتابیں ہیں، وہ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، صحف ابراہیم ہیں، صحف موسیٰ ہیں، قرآن مجید کے علاوہ 103 کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں، تو ان کتابوں کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، تبھی تو ان میں تحریف راپ آ گئی۔ لوگوں نے اپنی جانب سے چیزیں شامل کر لی اور ان کتابوں کے اندر موجود احکامات کو نکال پھینکا۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور ارشاد کیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے، جبکہ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا نزول بھی اللہ کی طرف سے تھا، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا اور اسی وجہ سے تحریف راپ آ گئی۔ اور قرآن مجید کے اندر تحریف کا امکان نہیں ہے، اور اگر قرآن مجید کے اندر تحریف کا امکان موجود ہوتا اور اللہ اس کے اہتمام نہ کرتا، ظاہری اور باطنی اہتمام اس کی حفاظت کا نہ ہوا ہوتا، تو آج عالم کفر قرآن کو بدل چکا ہوتا۔ اربوں خربوں ڈالر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، ان کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو وہ قرآن مجید کو تبدیل کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ میرے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ یہ جو دور، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ امت کے عروج کا دور نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے۔ تو زوال امت کے زمانے میں اگر میں آج اسی مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے اس مجلس میں جو ایک تحصیل یا زیادہ سے زیادہ ایک ضلع کی نمائندہ جو ہے وہ مجلس ہے، تو اس میں سے مجھے سینکڑوں کے حساب سے حافظ قرآن مل جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ زوال امت کے دور میں بھی ایک مجلس میں مجھے سینکڑوں حفاظ ملیں گے، اور پھر پورا ملک پڑا ہے، پوری دنیا موجود ہے، عالم عرب موجود ہے۔ تو جب زوال امت کے زمانے میں اتنے حفاظ ایک بستی سے ملتے ہیں، جب امت کا عروج ہوتا ہوگا تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ تو یہ رب نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، اور اس کا یہ الوہی انتظام کیا کہ کتاب کو حفظ کے لیے آسان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، تو انہوں نے اللہ سے 9 سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرہ فجعلہا امتی قال تلک امت احمد۔ کہا مالک، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جس کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑھیں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو اللہ نے یہ آسانیاں پیدا کر دی کہ اس کتاب کو آسان کر دیا۔ آئے روز آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ 8 ماہ میں، 7 ماہ میں، 6 ماہ میں قرآن مجید حفظ کر گیا۔
تو یہ سعادات نصیب ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زوال امت کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ لاکھوں رکھے ہیں جن کے سینوں میں کتاب اللہ کی دولت موجود ہے، اور یہ قدرتی اہتمام ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، دنیا کی کسی کتاب کا یوں عالم آپ کو نہیں ملے گا۔ پچھلی کتابوں کے حافظ صرف انبیاء ہوتے تھے، نبیوں کے علاوہ کتابیں کسی کو یاد نہیں ہو پاتی تھی، تبھی کتابوں میں تحریف راب آ گئی۔ لیکن اس کتاب کے اندر تحریف اس لیے راب بھی نہیں پا سکتی کہ اللہ نے اس کا ظاہری اہتمام یہ کیا کہ اس کو لاکھوں سینوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری کتابیں منزل من اللہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی؟ قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ اور دوسرا سوال کہ باقی نبی بھی سچے تھے، اللہ کے فرستادہ تھے، مبعوث من اللہ تھے، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن محبوب علیہ السلام سے کہا کہ محبوب تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! اور کیسے کیسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کفار غار کے دھانے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اندر دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی حفاظت کا الوہی اہتمام تھا۔ تو کیا باقی بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور حضور بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت کیوں کی؟ باقی بھی کتابیں منزل من اللہ ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ جو ہے وہ ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے نہیں لی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی جبکہ وہ بھی منزل من اللہ ہے؟ تو اس کا جواب سادہ سا، سیدھا سا اور سمجھنے کا ہے، اور اس ایک بات کو اگر غور تدبر سے سمجھ لیا جائے تو ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ اس لیے ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی کہ اللہ کا نظم کتابوں کے نزول کے سلسلے میں ابھی باقی ہے، اور ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب نازل ہونے والی ہے، دوسری کتاب کے بعد تیسری کتاب نازل ہونے والی ہے۔ اس لیے اگر تحریف راہ پا جاتی ہے تو انسانی وجود ہدایت سے محروم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابھی نزول کتاب باقی ہے۔ قرآن مجید کے بعد چونکہ کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، اور اگر اب بھی یہ کتاب بھی تحریف اس میں ہو جاتی تو انسانیت کے لیے ہدایت کا چشمہ سوکھ جاتا اور وہ کہاں سے روشنی پاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کو اس کی اصلی صورت کے اندر باقی رکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نبی شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد نیا نبی آنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حفاظت اس لیے کی کہ محبوب اتمام دین تیرے ذمے ہے، اس لیے اگر تجھے نقصان پہنچتا ہے تو اور تو کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اتمام توحید کون کرے گا اور اتمام دین کون کرے گا؟ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حفاظت اس طرح فرمائی گئی کہ محبوب کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، اور ہزار آندھیوں کے باوجود یہ چراغ بجھنے نہیں پایا کہ عالم میں ساری روشنیاں اسی کے دم سے ہونی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی حفاظت کا کیا جانا اور قرآن مجید کا محفوظ رہنا یہ ختم نبوت کی معتبر ترین دلیلیں ہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہو اس کی نقل بھی پیدا ہوتی ہے، جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اس کی نقل پیدا نہیں ہوتی۔ نقل اسی کی پیدا ہوتی ہے جو اصل میں معتبر ہو اور اصل میں جس چیز کی لوگ ضرورت محسوس کرتے ہوں۔ اس لیے حضور کے وصال کے بعد بلکہ حضور کے دور ہمایوں میں ہی مدعین نبوت پیدا ہونے لگے، اور انہوں نے دعویٰ کرنے کیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خبر دی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، اور فرمایا وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ یہ ان کا گمان ہوگا، لیکن میں جو آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، مختلف ادوار میں مختلف لوگ آئے، اسود انسی آیا، مسلمہ کذاب آیا، سجا نامی عورت، یہ تو دور رسالت ماب کی کہانی ہے۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے پیچھے اچھے خاصے لوگ لگا لیے۔
ان کے متبعین کی ایک اچھی تعداد بن گئی، لیکن اس کے باوجود ان کے منطقی انجام پر پہنچنے کے بعد ان کے جھوٹے ماننے والے بھی صفحہ ہستی سے مفقود ہو گئے۔